ہوا 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا، جس کی تفصیلات ہمارے پیشرو مقررین نے آپ کے سامنے رکھی کہ جس کے لیے کس طرح کی قربانیاں دی گئی اور کس کس انداز سے لوگوں نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے جد و جہد کی۔ ایک خونین تاریخ ہے۔ ہمیں خصوصیت کے ساتھ ہم طالبان علوم اسلامیہ مدارس کے طلباء کو اپنے اسلاف کی یہ تاریخ ہمیشہ پڑھنی چاہیے، یاد رکھنی چاہیے، جس سے ہم کو آگے جانے کے لیے ایک ہمت اور ان کے سابقہ کارناموں کی روشنی میں آگے بڑھنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ 1947 کے بعد 26 جنوری کو ڈاکٹر امبیڈکر کی قیادت میں جو قانون بنایا گیا تھا، وہ قانون کا نفوذ ہوا۔ اس دن سے آج تک ہم اس کا پالن کرتے آ رہے ہیں، جس قانون کے اندر بنیادی طور پر یہاں کے ہر باشندے کو جو حقوق دیے گئے، اس کی آزادی کا، اس کو اپنے طور پر آزاد رہنے کا، اپنے مذہب کے اختیار کرنے کا، اپنے مذہب کی پرچار کرنے کا، اور جس چیز کو وہ اپنے طور پر پسند کرتا ہے آزادانہ طور پر یہاں ربا عمل لانے کا جو حق اس کو دیا گیا ہے، کہ اس کا بنیادی حق ہے۔ اس قانون میں ہندوستان کی جو گنگا گمنی تہذیب ہے، یہاں کی جو مختلف رنگت ہے، ان سب کو سامنے رکھ کر ہر ایک کو برابر کا حق دیا گیا۔ لیکن اس وقت ہم سب کے لیے سوچنے اور فکر کرنے کا موقع ہے کہ جو قانون آج سے 70-75 سال پہلے نافذ ہوا تھا، آہستہ آہستہ اس کے اندر تبدیلیاں لانے کی اور دوسروں کے حقوق کو چھیننے کی، یہاں کے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو یہاں کے اصلی حقوق سے محروم کرنے کی مکمل سازش ہو رہی ہے۔ ہمیں بتانا ہے کہ جب تک ہندوستان میں جو قانون دیا گیا ہے، جو قانون ہے، وہ باقی رہے گا، یہاں کہ ہر باشندے کی حفاظت ہوگی، اس کے جان و مال کی حفاظت ہوگی، نہ صرف انسانوں کی بلکہ پورے ملک کی حفاظت ہوگی۔ اگر اس قانون میں تبدیلی کی گئی اور اس کو توڑ موڑ کر عمل میں لانے کی کوشش کی گئی تو پھر پورے ہندوستان کی سالمیت خطرے میں ہے۔ ہندوستان جس کو ہم سونے کی چڑیا کہتے ہیں اور بنانا چاہتے ہیں، لیکن وہ سونے کی چڑیا نہیں بن پائے گی۔ اس لیے ہم کو سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس قانون کی حد مقدور حفاظت کریں، ان تمام سازشوں کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں جنہوں نے اس کو توڑنے کی یا اس کو ناپید کرنے کی جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، ان کے سامنے ان کے خلاف نبرد آزما ہو، کھڑے ہو جائیں اور اس قانون کو ہم حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ ساتھ ساتھ ہمیں اس کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے خالق کائنات کا بھی ایک قانون ہے، اور وہی قانون اصل میں حقیقی قانون ہے جس نے اللہ نے اپنے بندوں کو دیا ہے، اور یہ قانون تمام انسانیت کے لیے ہے، دنیا بھر کے انسانوں کے لیے ہے۔ اور جب تک ہم اس قانون کی حفاظت کریں گے، اس کو محفوظ رکھیں گے، اس کے پیچھے اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں گے، اس دنیا میں بھی ہم کو کامیاب ہے، ہماری کامیابی ہے، اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہے۔ اس خدائی قانون کی روشنی میں ہمارا یہ بھی حق بنتا ہے کہ ہم اپنے برادران وطن کے سامنے اللہ کے اس قانون کا بھی تعارف کرائیں، اور اس کی روشنی میں ہم اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جانے والے بن جائیں۔ ہم طلباء مدارس اسلامیہ کی یہ بنیادی ضرورت ہو جاتی ہے کہ ہم اس ملک میں امن و آشتی، صلح، محبت اور آپسی بھائی چارگی کے میل جول کو، اس میل ملاپ کو باقی رکھتے ہوئے ان سب کے ساتھ ان سب کو اللہ کی اس
حقیقی قانون سے بھی واقف کرانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر ایک مرتبہ آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ہماری دعوت پر یہاں تشریف لانے پر، اور ملک کے تمام انسانوں کو، تمام لوگوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔